قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتانی جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام فقال هذه ليلة النصف من شعبان وللہ فیہا عتقاء من النار بعدد شعر غنم کلب ولا ينظر اللہ الى مشرک ولا الى مسبل ولا الى عاقل لوالدیہ ولا الى مدمن خمر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ لا يطلع في لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن، رواہ ابن ماجہ۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے، لاکھ مانگو کروڑ دیتا ہے۔ حضرات محترم، آج 10 شعبان المعظم 1447 ہجری ہے۔ 15 شعبان کی جو شب ہے اپنے یہاں شب برات کے نام سے موسوم ہے اور مشہور ہے۔ اس تعلق سے میں عرض کر دوں کہ شب برات کے تعلق سے کچھ لوگ تو بالکل آگے نکلے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ بالکل اس کا انکار ہی کر رہے ہیں، لیکن صحیح بات وہ ہے، سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ علامہ ناصر الدین البانی نے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 138 اور تحفۃ الاحوذی علامہ عبد الرحیم مبارک پوری نے جو لکھا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ احادیث کا جو مجموعہ ہے وہ اس بات پر دال ہے کہ اس کی کچھ نہ کچھ اصل ہے، یعنی بالکل انکار کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی کچھ اصل کی بنیاد پر جو درمیانی راستہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم افراط و تفرید کے شکار نہ ہوں، اسراف کی ہم قدر کریں، اور قدر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، اپنے غلطیوں کی اور سیئات کی، خطاؤں کی اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں۔ توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی بھاری بھاری گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور توبہ بھی دل سے ہونی چاہیے، اور اس غلط کام کو یا اس خطا کو دوبارہ نہ کرنے کا پورا عزم مصمم ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات بغیر توبہ کے بھی بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، جیسے کہ ہجرت، شہادت، حج مبرور۔ تو اس سے بہت سے مواقع آتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کی خطاؤں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کی ہوائیں چلاتا ہے، اپنی نوازش کی بارش کرتا ہے، الطاف و کرم کی ٹھنڈی ہوائیں چلاتا ہے، پورا ایک موسم بن جاتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کے ہم حقدار ہو جائیں۔ بس ہم تھوڑی سی توجہ کر لیں، تھوڑا دھیان دے لیں۔ تھوڑی توجہ کیا ہے کہ ہم اللہ کے سامنے رونے والے بن جائیں، مانگنے والے بن جائیں، گڑ گڑانے والے بن جائیں۔ وہ مواقع کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اپنے آغوش میں لینے کے لیے بے قرار رہتی، ان مواقع میں سے یہ لیلۃ النصف من شعبان، شعبان کی جو 15ویں شب ہے جس کو ہم شب برات بولتے ہیں۔ ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 156، ابن ماجہ صفحہ نمبر 99 پر دونوں محدثین نے ایک ہی طرح کا باب قائم کیا، باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، اور اس کے فضائل ذکر کیا ہے۔ اب ایک روایت ہے، اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یطلع فی لیلۃ النصف من شعبان فیغفر لجمیع خلقہ الا لمشرک او مشاحن۔ اللہ تبارک و تعالی شعبان کی 15ویں شب سمائے دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے تو اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں کہ اللہ جن کو معاف نہیں کرتا، اس میں ایک شرک کرنے والا اور ایک کینہ پرور، اور دوسری بات میں کچھ اور لوگوں کو شمار کرایا ہے، اس کا اظہار نیچے جو لٹکا کے چلتا ہو، تکبر سے ماں باپ کا نافرمان ہو، یا جو شراب اور میخواری کے نشے کے لت میں مبتلا ہو۔ لیکن اگر بندہ اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تھوڑی سی حرکت ہو جائے، جنبش ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو یہ اعلان ہے اور خوشخبریاں ہیں اور جو بشارتیں ہیں اور جو رحمتوں کا نزول ہے، اب ہم خود ہی غافل رہے تو وہ ہمارا قصور ہے۔ ہم غافل کیسے رہتے ہیں؟ بہت سے وہ کام جس کی کوئی اصل اور کوئی بنیاد نہیں ہے اسلام میں، شریعت میں،
نہ تو خلفائے راشدین نے کیا، نہ عشرہ مبشرہ نے کیا، نہ صحابہ کرام نے کیا، نہ اہل بیت نے کیا، نہ علماء اور مشائخ اور ائمہ اعظام نے کیا۔ ان تمام چیزوں کو ہم نے جمع کر لیا اور نام دے دیا عشق کا، اللہ اس کے رسول سے تعلق کا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ کام جو کہ ہم کرتے ہیں بلا وجہ کہ جس کی کوئی سند اور اصل نہیں ہے، اگر وہ کار خیر ہوتا، کار ثواب ہوتا تو سب سے پہلے صحابہ کرام اس کو کرتے اور کر کے بتاتے، لوگ ان کی نقل کرتے پھر، لیکن نہیں، ہم ریت و رواج میں اور رسم و رواج میں اٹک گئے۔ سب سے پہلی ہم سے چوک یہ ہوتی ہے کہ ہم بہت سے پکوانوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ان پکوانوں میں جو ایک پکوان ہے میٹھا پکوان، یقیناً آپ زندگی بھر حلوہ بناؤ کھاؤ، کون آپ کو روکتا ہے؟ اگر آپ ثواب سمجھ کے کر رہے ہو، دین سمجھ کے کر رہے ہو تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اب شیطان نے ایسا راستہ بتا دیا کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور حضرت آپ کے عاشق زار حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ رحمت واسعہ کو جب معلوم پڑا تو انہوں نے اپنے سارے دانت نکال دیے۔ اب کچھ کھا نہ سکتے تھے تو نرم چیز کھائی، وہ حلوہ۔ اب یہ بات بالکل سمجھ سے باہر ہے۔ غزوہ احد جو ہے شوال میں پیش آیا ہے۔ کس میں؟ شوال، اور یہ رمضان کے بعد مہینہ آتا ہے، اور یہ شب برات کب ہے؟ شعبان میں ہے، اس سے 1 مہینہ 1.5 مہینہ پہلے ہے۔ تو اب شیطان نے راستہ بتا دیا، ہم نے اس کو پکڑ لیا۔ اب ہم جب حلوہ بنا کے کھائیں گے جم کے تو رات میں عبادت کر پائیں گے کہ پیٹ ہمارا بھاری ہو جائے گا، ہم کو اونگ آئے گی، نیند آئے گی، جو کچھ کرنا تھا وہ بھی نہیں کر پائیں گے۔ تو ہم سے یہاں چوک ہو رہی ہے، ہمارے بھائیوں سے یہاں چوک ہو رہی ہے، جو کہ اس کو ایک حصہ سمجھتے ہیں شب برات کا۔ یقیناً وہ حصہ نہیں، حلوہ بناؤ کھاؤ، زندگی بھر کھاؤ، لیکن یہ کار خیر اور کار ثواب سمجھ کر کے اس دن کر رہے ہو۔ یہ شیطان نے آپ کو پٹری سے ہٹانے کے لیے، سرکانے کے لیے کام کیا۔ اور آپ چونکہ جس سرزمین میں رہتے ہو، یہاں ہر جگہ اور ہر چیز میں بہت سی کرشمات لوگ ثابت کرتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ہم نے بھی کرنا شروع کر دیا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ دوسری چوک ہم سے یہ ہوگی، وہ بھی شیطانی کام۔ شب برات کے نام پہ ہمارے بہت سے بھائی پٹاخے داغتے ہیں، آتش بازیاں کرتے ہیں۔ الحمدللہ کچھ کم ہے، بہت سے لوگ بہت قمقمے لگائیں گے، بہت سے لوگ مسجدوں میں سجا دیتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ اس کی کوئی اصل ہے ہی نہیں، اس کی نہ کوئی اصل ہے، نہ حقیقت ہے، نہ یہ کار خیر اور کار ثواب ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آپ کا اگر یہی پیسہ جو آتش بازی میں جا رہا ہے، قمقموں میں جا رہا ہے، لائٹنگ میں جا رہا ہے، یہی پیسہ اگر آپ کسی غریب کو دے دیتے، کسی کا علاج کرا دیتے، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے، کسی بچے کی فیس جمع کر دیتے تو صدقہ جاریہ ہو جاتا اور آپ کے جو مرحومین ہیں ان کو ثواب پہنچ جاتا ہے۔ لیکن ہم سے وہ کام نہیں ہوگا جس میں خیر ہے، کیونکہ شیطان ہم کو برابر ہمیں گائیڈ کر رہا ہے نا۔ اور جو لوگ یہ کام نہیں کرتے ہیں ان کو ہمارے بہت سے بھائی پتہ نہیں کن القاب سے یاد کرتے ہیں اور الفاظ سے یاد کرتے ہیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ اصل چیز کو چھوڑ کے ہم کہاں کہاں بھاگ رہے ہیں۔ اور تیسری غلطی جو ہم سے ہوتی ہے وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ وہ غلطی کیا کہ اس رات میں قبرستان جانے کو ہم نے ضروری سمجھ لیا۔ اس رات میں قبرستان جانے کو ہم نے ضروری سمجھ لیا، اور ہمارے بھائی جاتے ہیں، بہت سے لوگ گروپ کی شکل میں جاتے ہیں، بہت سے لوگ بائکوں کی اس میں جاتے ہیں، ہجوم میں جاتے ہیں، اور کیا سمجھتے ہیں ہم قبرستان جائیں گے تو ہمارے جو باپ دادا ہیں یا جو مردے ہیں سب کی مغفرت کی دعا کریں گے۔ اب پتہ نہیں ہمارے ان بھائیوں کو قبرستان میں جو داخلے کے ٹائم جو دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت ہے سلام کرنا، وہ بھی ہمارے بھائیوں کو یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ پتہ نہیں ہمارے بھائیوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ نہیں معلوم ہے کہ اپنے مردوں کے لیے مغفرت کی دعا کیسے کی جائے، لیکن نہیں چلنا ہے، کیونکہ ایک مجاز بن گیا ہے۔ ترمذی ابن ماجہ کی جو روایت ہے اس کے حساب سے اگر مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی تلاش میں باہر نہ نکلتی اور آپ کو قبرستان میں نہ دیکھتی تو شاید کہ یہ واقعہ سب کو معلوم بھی نہ پڑتا۔ اس سے معلوم کیا پڑا، اگر ہم زندگی میں ایک بار بھی چلے گئے شب برات میں تو کافی ہے۔ ہر بار جانا، ہجوم کرنا، ہلے دنگے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اور مرنے کے بعد، اپنے ماں باپ کے مرنے کے بعد ہم کو بڑی محبت ان سے ہو جاتی ہے، زندگی میں ان کی سیوا سہایتا سے کتراتے رہتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا ہے، وہ ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں، وہ ماں باپ کی کتنی خدمت کرتے ہیں۔ خود اپنے سینوں پر ہاتھ رکھ کر کے سوچو،
اصل خدمت تو وہ ہے کہ جب تمہارے ماں باپ زندہ ہوں تم ان کے چشم و ابرو کے اشارے کے محتاج ہو اور ان کی تیمارداری کرو، خدمت کرو، دیکھ بھال کرو، ان کی صحت کا خیال رکھو، کھانے پینے کا خیال رکھو۔ ہمارے بہت سے لوگوں کو اللہ نے نوازا، کیا کرتے ہیں؟ کوئی نوکر رکھ دیں گے، اپنا میٹنگوں میں جائیں گے، ہوٹلوں میں جائیں گے، ڈھابوں پہ جائیں گے، دوستوں کے بیچ میں رہیں گے۔ اب یہ نہیں سوچتے ہیں کہ ماں اور باپ کو اپنے بیٹے سے 2 لفظ بولنے کی ضرورت ہے، اس کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنے سے ماں باپ کو تسلی ہوگی، ان کو سکون ملے گا، کیونکہ ذہن میں بات آتی ہی نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی ماں باپ کے ساتھ کیسا پیش آتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائے، تو ان کے مرنے کے بعد بڑی فکر ہوتی ہے، قبرستان پہنچیں گے خوب، اور کیا وہ پھول اور کیا اگربتی اور کیا کیا لے کے جائیں گے۔ اللہ کے پیارے حبیب نے جن 2 قبروں پر کھجور کی ٹہنی 2 ٹکڑے کر کے گاڑی تھی، ان دونوں پر عذاب ہو رہا تھا، اور آپ کو وحی کے ذریعے معلوم ہو گیا، تب آپ نے وہاں ٹہنی گاڑی ہے۔ اب اگر ہمیں یقین ہے کہ ہمارے ماں باپ کو عذاب ہو رہا ہے، یقین ہے کسی کو؟ کیا وحی کے ذریعے معلوم پڑا آپ کو؟ پھر آپ پھول کیوں ڈالتے ہو؟ آپ پیسہ کیوں ضائع کرتے ہو؟ اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہے، تمہارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے۔ اگر تم اسی پیسے کو کسی غریب کو دے دو، کسی محتاج کو دے دو، کسی کا علاج کرا دو، تو یقیناً تمہارے ماں باپ کو ثواب پہنچے گا، ان کا درجہ بلند ہوگا۔ اور ہمارے بہت سے بھائی اگربتی، اور بہت سے کو دیکھا ہم نے موم بتی بھی لے کے جاتے ہیں۔ ہم نے خود کئی جگہ موم بتی جلتا ہوا دیکھا ہے، تو موم بتی جلانا تو کرسچنوں کی تہذیب میں ہے، عیسائی لوگوں کو دیکھا گیا ہے، لیکن ہمارے بہت سے مسلمان بھائی موم بتی اور شمع بھی روشن کر دیتے ہیں۔ یہ اگربتی میں خوشبو تو ہے، لیکن اس خوشبو سے قبر والے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ موم بتی جلانے سے روشنی تو ہو سکتی ہے، لیکن قبر میں جو آرام کر رہا ہے اس کی قبر میں روشنی نہیں ہوگی، کوئی فائدہ اس سے نہیں ہوگا۔ اللہ کے پیارے حبیب نے بہت 2 ٹوک لفظوں میں اعلان کر دیا، بہت پہلے کاش کہ ہم کبھی پڑھنے والے بنتے، سنتے کم پڑھتے زیادہ۔ اور واحد بائنی کام کی باتیں آپ کا ارشاد ہے، ابو داؤد ترمذی نسائی کی روایت ہے کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور والمتخذین علیہ المساجد والسروج۔ عورتیں جو بہت قبروں کی زیارت کرتی ان پہ لعنت، جو لوگ قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیتے ہیں ان پر لعنت فرمائی ہے۔ ایک ہے منع فرمانا، ایک ہے لعنت فرمانا، کتنی سخت وعید ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی تو پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے ماتھا بھی ٹیک دیتے ہیں، چومتے چاٹتے بھی ہیں، بہت سے لوگ چکر بھی لگاتے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ وَالسُّرُوجَ، اور چراغ جلانے سے منع کیا۔ کیوں منع کیا؟ اب ہم محدثین جو ہیں ان سے سمجھیں گے کیا بولتے ہیں۔ محدثین نے کیا فرمایا؟ اس کی تفسیر میں فرمایا لِأَنَّهَا مِنْ آثَارِ جَهَنَّمَ، لِأَنَّهَا مِنْ آثَارِ جہنم، یہ جو شمع ہے، جو چراغ ہے، اور جو اگربتی موم بتی ہم جلاتے ہیں ہم سب، اس میں آگ ہے کہ نہیں ہے؟ اور آگ کیا ہے؟ یہ جہنم کی نشانیوں میں سے ہے۔ اسی لیے تمام علماء اور مشائخ نے، جو لوگ اگربتی جلانے کے قائل ہیں، وہ بھی یہ بولتے ہیں قبر سے ہٹ کر کے دور اگربتی جلائی جائے۔ اور آپ جا کے قبر میں ٹھوک دیتے ہو، میں نہ دور جلاؤ نہ قریب جلاؤ، اس سے مردے کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، تمہارا روپیہ خرچ ہوگا، برباد ہوگا۔ آپ تمام مسلمانوں کے پیسے کو کیلکولیٹ کر لیجئے، ایک شب برات میں جتنے پھول ڈال دیے جاتے ہیں، جتنی اگربتیاں جلا دی جاتی ہیں، ان تمام پیسوں کو جوڑ لو تو زیادہ تو نہیں کہہ سکتا ہمیں، لیکن یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ بھارت میں جتنے صوبے ہیں ہر صوبے میں ایک یونیورسٹی بن جائے گی، ایک یونیورسٹی دانشگاہ بن جائے گی اتنے پیسوں سے۔ تم پیسوں کو ضائع کر دیتے ہو۔ ہمارے پاس میں کوئی بھوکا ہے اس کا ہمیں خیال نہیں ہے، ہمارے پاس میں کوئی بیمار ہے ہمیں اس کا خیال نہیں ہے، کوئی مر رہا ہے وہ اس کا خیال نہیں ہے۔ اگر بتی لے کے پہنچ گئے، موم بتی لے کے پہنچ گئے، پھول کا ٹوکرا لے کے پہنچ گئے، جس سے مردوں کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے، تمہارا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، فضول خرچی میں شمار ہوگا۔ تم انہی پیسوں کو کسی غریب کو دے دو تو ثواب پہنچ جائے گا، تمہارے مردوں کو ثواب پہنچے گا۔ اور میں یہ بھی عرض کر دوں، اس رات میں جن لوگوں کی مغفرت کا اعلان ہوتا ہے، کچھ لوگوں کو الگ کیا اللہ کے رسول نے، اس میں سے کون ہے؟ ماں باپ کا نافرمان بھی۔ ہم زندگی بھر دھکے مارتے ہیں اور مرنے کے بعد پھول لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور ہمارے بہت سے بھائی تو چادر اور کیا کیا
یاد رکھو خلیفہ اول کے انتقال کا وقت ہے، ان کی بیٹیاں موجود ہیں، کفن کا تذکرہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں میں جو قمیص پہنے ہوں اسی کو دھل کر کے ہمیں اسی میں کفن دینا۔ بیٹیاں کہتی ہیں بیٹیوں میں کون ہے؟ تاجدار بطحا شہنشاہ عرب و عجم کہ اہلیہ محترمہ مائی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی موجود ہیں۔ تو کہتی ہیں ابو جان کیا ہم لوگ اتنے گئے گزرے ہیں کہ آپ کو نیا کپڑا نہیں دے سکتے ہیں؟ سنو خلیفہ اول کے بعد مسلمان ہو کر کے الٹے سیدھے کاموں میں پیسہ خرچ کرتے ہو۔ آپ فرماتے ہیں زندگی کے آخری لمحات ہیں پھر بھی کیا کہتے ہیں، سن لو تمہارے لیے سبق ہے۔ کہتے ہیں نئے کپڑوں کی مردوں سے زیادہ زندوں کو ضرورت ہے، نئے کپڑوں کی مردوں سے زیادہ زندوں کو ضرورت ہے۔ اور تم کیا کرتے ہو؟ غریب ٹھنڈک میں روڈ پر پڑے پڑے ٹھٹھرتا ہے، سکڑتا ہے، بعض لوگ مر بھی جاتے ہیں ٹھنڈک کی وجہ سے۔ ان کو ہم چادر نہیں دے سکتے ہیں، کپڑا نہیں دے سکتے ہیں، کمبل نہیں دے سکتے ہیں، لیکن وہ جس کو کوئی ضرورت نہیں ہے وہ ہم چادر کے تھان لے کے پہنچ جاتے ہیں۔ اور یہیں سے پھر شرک کی بھی شروعات ہوتی ہے۔ دھیان رکھنا شرک کوئی دشمنی سے عداوت سے نہیں پیدا ہوئی ہے، شرک جو پیدا ہوئی ہے محبت سے پیدا ہوئی ہے۔ اگر تم کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو 29ویں پارے میں سورہ نوح ہے، سورہ نوح کا جو دوسرا رکوع ہے اس دوسرے رکوع کو پڑھ لو، نہیں پڑھا ہوگا تو پڑھو، اور پڑھو تفسیر دیکھو، ترجمہ دیکھو، معلوم پڑے گا شرک کی شروعات کیسے ہوئی ہے۔ ایسے عقیدت میں، اندھی محبت میں، اندھ بھکتی میں شرک کی شروعات ہوتی ہے۔ آج ہم یہ کر رہے ہیں، کل ہمارے لڑکے پتہ نہیں کیا کریں گے۔ ان سب چیزوں کی شریعت میں کوئی حیثیت اور حقیقت نہیں ہے۔ بس شب برات کے تعلق سے 2-3 باتوں کا دھیان رکھو۔ نمبر 1، رات میں خالی جاگنا نہیں ہے، عبادت کرنا ہے۔ اگر عبادت نہیں کرنا ہے آپ کو تو آپ بائکیں مت دوڑانا، روڈ پہ مت آنا، ہلہ دنگا مت کرنا، دھیگا مشتی مت کرنا۔ اور زندگی میں اگر ایک بار آپ اس رات میں قبرستان چلے گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو گئے تھے وہ سنت ادا ہو جائے گی۔ بار بار اس رات میں جا کر کے قبرستان پر میلہ لگانے کی، بھیڑ لگانے کی، دھوم دھڑکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہمیشہ جاؤ، دوسرے اوقات میں جاؤ، جاتے رہو، لیکن اس رات کو خاص کر لینا۔ تیسری بات، کچھ خاص پکوان بنانے کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ہمارے یہاں کی ریت و رواج ہے عجم کی، اللہ حفاظت فرمائے۔ چوتھی بات، جو روزہ ہے 15ویں شعبان کا، جو روزہ ہے 15ویں شعبان کا، نہ وہ سنت ہے نہ سنت مؤکدہ ہے۔ تمام فقہا نے اس کو کیا لکھا ہے؟ نفل۔ کیا لکھا ہے؟ نفل۔ وہ نفل ہے اور ایک ہی روزہ ہے، آپ نے رکھا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی بات نہیں ہے۔ چوتھی بات، جو لوگ روزہ رکھنا چاہتے ہیں سنت سمجھ کر کے، سن لو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اکثر کیا ہم وہ نہیں کرتے۔ جس میں کھانے پینے کا مزہ ہے اس کی بڑی فکر ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، اور دوسری بات ہر مہینے آپ ایام 20 کے روزے رکھتے تھے، 3 روزے، عربی مہینے سے 13، 14، 15۔ اگر آپ سنت سمجھ کے رکھنا چاہتے ہو تو 13، 14، 15 رکھ لو، سنت ادا ہو جائے گی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ کاش کہ ہم سنتوں کو جاننے والے اور اس کو اپنانے والے، اس پر عمل کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی اور ہم سب کی نسلوں کی شرک و بدعت سے، رسوم و رواج سے حفاظت فرمائے، اور ہم سب کی نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے، جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ اور کلمہ گو حضرات جہاں کہیں بھی رہتے بستے ہیں، حالات بہت بے قابو، بہت خراب ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی اور سب کی نسلوں کی اور جان مال ایمان عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔